باتیں ہوئی اور میں نے ان کو جانا کہ جب آپ اپنے خواب کی بہت زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک سمت میں چل رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ جو کر رہی ہے وہ خدمت خلق کا جذبہ ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کے بارے میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری بہنیں جو ہے جو گھر میں کام کرتی ہیں، اپنے گھریلو زندگی کاموں میں مشغول ہوتی ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیا راہ دیکھے، کس طرح گامزن ہو، کس طرف جو ان کو جانا چاہیے. اور وہ یہ سوچتی ہیں کہ بغیر پیسوں کے، کوئی انویسٹمنٹ کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بغیر پیسوں کے کیے جاتے ہیں. انسٹیٹیوٹ اپنی اکیڈمی بنائے اور بہنوں کو اپنی اس سمت کی طرف راغب کیا، اس سمت کی طرف گامزن کیا جہاں سے وہ اچھی ارننگ کر سکتی ہیں. مطلب 40 to 50,000 آپ ارن کر سکتی ہیں. میری پیاری پیاری بہنیں جو کہ دیکھ رہی ہیں مجھے اسکرین پہ، آپ لوگوں کے لیے پہلا سیگمنٹ بہت زیادہ زبردست ہے. آپ لوگوں نے دیکھنا ہے پورا سیگمنٹ. میچ میکنگ. ہم لوگ جب یہ سوچتے ہیں ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو ہمیں اس کی شادی کرنی ہے. شادی تو ہر کسی نے کرنی ہوتی ہے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا. یہ خواب پورا کرنے کے لیے بہت سے جتن مائیں کرتی ہیں، بہنیں کرتی ہیں. لیکن جب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک اچھا رشتہ ڈھونڈنا، آپ اگر کوئی آپ کے رشتے دار ہیں، بہت سے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں آؤٹ آف کاسٹ دیکھنا ہے، ہمیں ڈھونڈنا ہے کچھ اچھے لوگ جو ہمارے سے ان کی میچنگ ہو جائے، اچھے سے ہو، لڑکی پیاری ہو لڑکا پیارا ہو، بس یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. لیکن جب مسائل جب بڑھتے ہیں، جب پرابلم جب بڑھتی ہے، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسائلوں کی وجہ سے ہمیں کوئی اچھا رشتہ نہیں مل پا رہا ہوتا، یہ رشتہ ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرتی ہے اور خواتین کو اس راہ کی طرف گامزن کرتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے ایک اچھی میچ میکنگ جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے جو قائم کیا، ان سے معلوم کریں گے کس طرح سے خواتین جو ہے میچ میکنگ سیکھ سکتی ہیں. ہر چیز کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے آگے بڑھیں گے. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں شازیہ ظہیر سے جو کہ فاؤنڈر ہے دعا میرج کنسلٹنسی سے اور ان کی ٹریننگ اکیڈمی بھی ہے. السلام علیکم شازیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنا ٹھیک ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور مسکراتے صبح میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب. تھینک یو جی اب بڑھتے ہیں جناب ہم سربلند خان. اور الحمدللہ بہت اچھی میچ میکنگ کی. 2 سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے جب لاک ڈاؤن کا بہت زیادہ اس کی وجہ سے جو ہے فائنینشلی کنڈیشن ہر گھر کی کافی خراب تھی، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک ایسا آن لائن اکیڈمی کھولی جائے جس میں کہ میں اپنے پلیٹ فارم سے خواتین کے لیے کیا کر سکتی ہوں، بالکل کون سی سوشل سروس ایسی کر سکتی ہوں جو میں خواتین کو موٹیویٹ کروں، ان کو آگے بڑھاؤں اور ان کو ایسا روزگار جو ہے فراہم کروں، گھر بیٹھ کے جو ہے معقول ارننگ جو ہے وہ کر سکتی ہیں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں اکیڈمی بناؤں، ٹریننگ اکیڈمی بناؤں. میں نے ٹریننگ اکیڈمی بنائی. یہاں پر میں نے جو میچ میکرز ہیں ان کو میں نے یہاں پر ٹریننگ دینے کا فیصلہ کیا. ٹریننگ دی، ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے کہ میچ میکنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے، ریلائبل میچ میکنگ. اوکے، ریلائبل میچ میکنگ. کیونکہ آج کل جو ہے 2-3 سالوں سے کافی زیادہ میچ میکرز کا جو ہے وہ امیج کافی خراب ہو گیا ہے. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے میچ میکر کے اوپر. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ٹریننگ دی جائے، بہت ضروری ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ میچ میکر جو ہیں وہ پیسے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں بس جا کے لڑکیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، لڑکے دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ جاتے ہیں چائے وائے پیتے ہیں لیکن کوئی اچھا معقول رشتہ نہیں مل پاتا. تو یہ الزامات جو ہے یہ سراسر صحیح ہیں یا جھوٹے؟ نہیں، کچھ معاملات میں ٹھیک بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ تھوڑا سا ریمرس بھی جسے ہم کہہ لیں کہ کیونکہ ہماری ڈیمانڈ، ہمارے جو فیملی میں والدین کی جو جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ اب اوور ڈیمانڈنگ پہ چلی گئی ہیں. ہر چیز کو جو ہے وہ پیسہ اور خوبصورتی پہ تولا جا رہا ہے کہ ہر ماں کو اپنے بیٹے کے لیے چاند کا ٹکڑا چاہیے، مس کوئن چاہیے، مس ورلڈ چاہیے، اور ہر لڑکی کے جو والدین ہیں یا والدہ ان کو جو ہے پیسے والا لڑکا چاہیے. تو تھوڑی یہ ہماری طرف سے میچ میکرز کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے یہ والدین کی طرف سے ہو رہا ہے. ہماری طرف سے کچھ میچ میکرز جو ہیں وہ بڑی غیر ذمہ داری کا جو ہے وہ اس طریقے سے مظاہرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کہکشاں پراپر ٹریننگ نہیں ہے، ان کو ٹرین نہیں کیا گیا ہے. بس اٹھ گئے ایسے ہی، بس جن کے پاس کچھ نہیں ہے میچ میکر بن رہی ہیں. یہ بڑی صورتحال خراب ہو رہی ہے. اچھا، پراپر آپ میچ میکنگ سکھاتی ہیں تو سب سے پہلے کون کون سے رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں؟ پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اور آپ آن لائن سکھاتی ہیں، اٹس ناٹ این ایزی جاب، مطلب آن لائن سکھانا بہت مشکل کام ہے. تو کس طرح سے پہلا اسٹیپ کیا سکھاتی ہیں؟ پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ پہلے ان کو آنے سے پہلے ان کا انٹرویو ہوتا ہے کہ جس میں کچھ منتھ کا ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے میچ میکنگ کا. ان کا سوشل سرکل ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں وہ کلائنٹس کے جو ہیں وہ رشتے کرا سکیں. اچھا، دوسری چیز یہاں پر آنے کے بعد جو ہے یہ پراپر جو ہے یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں کہ جس طریقے سے ہم کالج یونیورسٹی اس طریقے سے اس کو پراپر، تو میں نے اس طرح کی اس کو بنایا ہے جو کہ کہیں بھی نہیں ہے. اسی لیے میں نے مینلی جو ہے یہ ٹریننگ اکیڈمی کہا جاتا ہے دعا کنسلٹنسی کا. ویڈیو کال سیشن ہوتے ہیں ڈیلی
डेली वीडियो कॉल सेशन होते हैं, और उसके लिए खवातीन को किसी वर्कशॉप पे कहीं आना जाना नहीं पड़ता, क्योंकि जब हालात इतने खराब है यहाँ पर खवातीन को मैं घर बैठ के, कि वो आने जाने का किराया भी नहीं अफोर्ड कर सकती है, तो उनको घर बैठ के वीडियो कॉल के ऊपर मैं सेशन देती हूँ। अच्छा, इसके साथ एग्जैक्टली कहकशां थोड़ा सा मैं ये बता दूँ कि जब हम सिखाते हैं तो मुझे फिर उसका रिजल्ट चाहिए होता है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर जो है प्रॉपर क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद उनका एग्जाम होता है, टेस्ट होते हैं, तो इसी तरीके से जब मैं सिखा रही होती हूँ तो मैं उनसे उसका टेस्ट लेती हूँ कि आया जो आपको परफेक्ट मैच मेकिंग सिखाई जा रही है उसमें आपको कितना सीखा है, आप उसको अप्लाई करें। फिर उनको मैं टास्क देती हूँ। टास्क का मतलब ये कि उनको कम से कम टाइम के अंदर कितने प्रपोजल वो डन करा सकती हैं। जब ये टास्क दिए जाते हैं, जब वो एग्जाम कंप्लीट कर लेती हैं, यानी कि जब वो प्रपोजल, जैसे कि मैंने 10 प्रपोजल कहे कि इस मंथ कराने हैं आपने, वो करवाया, उसकी ट्रेनिंग मैं डेली उनको दे रही होती हूँ प्रॉपर, कि इस तरीके से विजिट करवाएं, इस तरीके से फैमिली को कन्विंस करें। यहाँ कन्विंसिंग की जरूरत है, यहाँ आपने समझने की जरूरत है कि आपने किस तरीके से फैमिली को लेके चलना है। तो उनको जब प्रॉपर उनको टेस्ट के बाद उनके जो प्रपोजल डन हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रपोजल डन होते हैं, उसमें उनकी महीने की एंडिंग। अच्छा कहकशां, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि रिश्ते के लिए जो है नॉर्मल फीस, अगर हम नॉर्मल कह लें तो 10,000, ये मैं कम से कम बता रही हूँ कि रिश्ते के लिए खातून जो है वो 10,000 जो है वो अगर चार्ज कर रही हैं उस हिसाब से, तो फिर उसमें ये होगा कि अगर 10,000 में अगर मैंने उनको 5 के टास्क दिए कि 5 प्रपोजल डन कराने हैं, तो 5 के हिसाब से आप लगा लें कि 50,000 वो अर्न कर रही हैं महीने के, घर बैठे हुए। बिल्कुल, तो ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन रिश्ता कराना एक बहुत मुश्किल टास्क है, बहुत मुश्किल काम है। मैं तो उन खवातीन में, उन लड़कियों में से हूँ, अगर मुझसे कोई कहता है कि कोई लड़की बता दो, तो मैं अपना दामन, वो कहते हैं ना, ऐसा पल्लू छुड़ाती हूँ कि नहीं नहीं भाई, अगर कुछ हो गया खुदा न ख्वास्ता, शादी के बाद कोई ऊंच नीच हुई, लड़की ने जबान दराजी की या उसके एटीट्यूड आप लोगों से मैच नहीं हुए, जिंदगी भर आप लोग यही कहते रहेंगे कि कहकशां ने वो लड़की बताई थी। तो कितना मुश्किल काम है। दुआएं भी साथ साथ होती है और उसके साथ साथ लोग बद्दुआएं भी देते हैं। तो इसलिए भाई मैं तो बहुत डरती हूँ इस सब चीज से, लेकिन अल्लाह पाक आप लोगों की रोजी में बरकत दे। आप लोग कराते हैं इतना, मुझे आपसे जानते हैं, बताइएगा जी, हमें बताएगा क्या मैच मेकर्स के अंदर भी सियासत होती है कि अगर एक रिश्ता वहां चला गया तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, दूसरी बोलती है कि भाई ये तो रिश्ता मैं लेके आई थी, आपने इस पर किस तरह से बात कर ली, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, काफी कुछ होता है। अच्छा। हमारे बीच में भी सियासत होती है। अच्छा। और क्यों नहीं है, हर जगह, हर शोबे के अंदर पॉलिटिक्स है, तो यहाँ पे भी है। हमारा क्लाइंट क्यों ले लिया, हम इस पे काम कर रहे थे, तो उसमें भी काफी कुछ ये सब चीजें होती हैं कि ज्यादातर इन्हीं चीजों में सियासत होती है कि मतलब हमारे क्लाइंट्स को क्यों आपने जो है ना वर्क करना शुरू कर दिया, फिर पेमेंट्स में काफी कुछ पॉलिटिक्स तो है, हर शोबे के अंदर पॉलिटिक्स है, यहाँ पर ये वाली पॉलिटिक्स है। ओके, तो किस तरह से बंदा अपने आप को महफूज रख सकता है? अगर यहाँ पर पॉलिटिक्स है तो किस तरह से बंदा अवेयर होकर पॉलिटिक्स से बच सकता है कि भाई मैं अपना काम करते रहूंगा या करती रहूंगी, आपको जो बोलना है आप बोले? जी बिल्कुल, मेरे लिए भी काफ़ी पॉलिटिक्स इस बात में होती है कि क्या ऐसा है कि मतलब चार्ज नहीं कर रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये कर रही हैं। तो मैंने तो यही चीज़ करी है कि मैं अपने जो मेरा पर्पस है उस पर मैं फोकस्ड रहूँगी। मैं इसी तरीके से, बल्कि मुझे तो ये भी बोला जाता है कि आप इनको ला रही हैं रिस्क में, पता नहीं ये किस तरीके से मैच मेकिंग करें, कल को फ्रॉड करें या गलत रिश्ता करा दें तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी। तो ये चीज़ बड़ी होती है। तो फिर मैंने लेकिन उस पर यही चीज़ सोची कि नहीं, मैं अपना पर्पस मेरा क्लियर है, खैर का काम है, मैं अपना खैर का काम करती रहूंगी। और बाकी अल्लाह सुब्हाना ताला है इज्जत देने वाली और जिल्लत देने वाली, अल्लाह सुब्हाना से। अच्छा शाजिया, आजकल ये बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ कि लोगों को बाहर के रिश्तों की बहुत ज्यादा होती है चाह के हमारी बेटी जो है वो बाहर ममालिक में जाकर रह ले, बाहर की वहाँ की इंक्वायरी वगैरह सच करते नहीं है, रिश्ते वाली जो भी होती है मैच मेकर या कोई भी रिश्ते, मतलब कहीं से भी पूछ कर किसी का फला का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, बाहर शादी करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर बहुत सारे मसाइल होते हैं। लड़का वहां जाकर पता चलता है कि वहाँ की नेशनैलिटी नहीं है और वहां पर उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, सेकंड मैरिज है, उनके बच्चे जवान है। तो ये सब मसाइल से गुजर के आपने ऐसे केसेस देखे? अगर देखें तो प्लीज हमें बताइए। मेरे अपने खुद के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैच मेकर की थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि जब वो क्लाइंट ले रहे हैं ना, कहकशां यही चीज मैं ट्रेनिंग एकेडमी में सिखाती हूँ कि जो ये सीखने की चीजें हैं कि आप जो है जिनका भी काम ले रही हैं, आपके पास प्रॉपर उनकी जो है होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी आपको पता होनी चाहिए कि ये इनका बैकग्राउंड क्या है। बिना रेफर के आप किसी का भी काम नहीं लें। सोशल मीडिया के ऊपर आपने, किसी ने आपको अप्रोच किया, आपने उनका काम ले लिया, लेकिन काम लेने के बाद आपको नहीं पता कि वो ज़ाहिर बाहर से वो लड़के की जो आपने एग्जैक्टली जो सूरत हाल बताई, तो ये वाली चीज़ है। तो उसमें जब आप काम लें बाहर वालों का, तो उनकी प्रॉपर आपको इंक्वायरी खुद से करनी चाहिए। यही जिम्मेदारी है एक मैच मेकर की, ठीक है, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए।
اوکے. اور سچ کتنا زیادہ جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے, سچ کتنا ضروری ہے آپ کی فیلڈ میں؟ میرے خیال میں بہت ضروری ہے, ہر فیلڈ کے اندر سچ بہت ضروری ہے. بس جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں کام بہت خراب ہوتے ہیں. بالکل. چاہے وہ کلائنٹس کر رہے ہیں, چاہے وہ میچ میکر کر رہے ہیں, حقیقتاً. اچھا, بہت سے لوگ تو جو یہ مطلب میچ میکنگ کرتے ہیں, شادیاں کراتے ہیں, وہ چھوٹا موٹا جھوٹ تو بول ہی دیتے ہیں کہ بھائی لڑکا اگر 35,000 کماتا ہے تو بول دو کہ 50 کماتا ہے, 50 تو ہو ہی جاتے ہوں گے, کچھ نہ کچھ کر کے ایسے بات کر دیتے ہیں. لیکن پھر کیا پرابلمز بنتی ہیں, اور کیا ایک میچ میکر کا صرف شادی کروا دینا اور لڑکی جو ہے مطلب شادی ہو کے دوسرے گھر چلی جائے اتنا ہی کافی ہے, یا شادی کے بعد بھی جو پرابلمز ہوتی ہیں لڑکی فیس کر رہی ہوتی ہے, ایک میچ میکر کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ اس پہ بھی لوکیٹ کریں؟ ایگزیکٹلی, میں نے بات وہی کہی ہے کہ میچ میکنگ کی ٹریننگ اسی لیے میں دے رہی ہوں کہ یہ سب چیزیں ان کو پراپر پتہ ہونی چاہیے کہ آپ جن کا بھی کام لے رہے ہیں آپ ان کو فیملی کو جانتے ہوں. بالکل. بنا فیملی کو جانے ہوئے فیس بک پہ ادھر ادھر آپ کسی کو بھی نہیں کریں, کیونکہ پھر آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری جو ہے نا, بہت آپ کے لیے بڑے معاملات خراب ہوں گے کہ آپ نے میچ ملایا تھا, بالکل, آپ نے ریفر کیا تھا, آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے 35 ہے تو آپ یہ 40 یا 50 کما رہے ہیں. ہمارے یہاں تو بہت ایزیلی بلیم گیم کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانے میں ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں بس اپنی اوپر سے ہٹاؤ, سامنے چلے جاؤ. اور بلیم گیم کی جب بات ہو گئی ہے تو شاہزاد جی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں, جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اور فری آف کاسٹ آپ کا یہ ہوتا ہے آن لائن اکیڈمی جو آپ انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں, ذرا اس کے بارے میں خواتین کو بتائیں, کیونکہ یہ ٹائم خواتین کا ہی ہوتا ہے, بچے اسکولز گئے ہوئے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں, آپ کی بات سن رہی ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں اپنی بہنوں سے؟ میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ہنر نہیں ہے, آپ آن لائن بزنس نہیں کر سکتی ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی بزنس آن لائن کر سکیں, تو یہ ایک ایسا کام ہے جسے آپ گھر بیٹھ کے آرام سے کر سکتی ہیں اگر پراپر آپ کو ٹریننگ دی جائے. تو ہمارے ٹریننگ اکیڈمی کو جوائن کریں, دعا کنسلٹنسی کو جوائن کریں, یہاں پر آئیں, فری آف کاسٹ ٹریننگ لیں, اور پھر اس کو جو ہے ایک قابل اعتماد میچ میکر بھی بنے اور لانگ لاسٹنگ میچ میکنگ سیکھیں, تاکہ آپ کی جو ارننگ ہے, آپ لانگ لاسٹنگ میچ میکر بنیں گے تو یہ ارننگ آپ کی کنٹینیوسلی چلے گی. منتھلی آپ کو جو ہے 50, 60, 40, اور اگر آپ بہت زیادہ پروپوزل اور اچھے ڈن کراتے ہیں, اگر ابراڈ کے کراتے ہیں تو ابراڈ میں آپ کو لاکھوں روپے ارننگ ہوتی ہے. تو آرام سے جو ہے ایزیلی جو ہے یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ سیکھ کر جو ہے آگے اپنی زندگی میں خوشیاں, جی بالکل, آپ کی باہر آ جائیں گی. جب پیسہ آتا ہے تو خوشیاں آتی ہیں, پیسے سے بہت خوشی آتی ہے. جب آپ خود سے ارن کرتے ہیں نا, چاہے وہ آپ 20,000 کریں, 30,000 کریں, اس کی خوشی الگ ہوتی ہے. تو اگر آپ شازیہ جی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, فیس بک ایڈریس بھی ہے, انسٹاگرام بھی چل رہا ہے, آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں ان سے. اگر آپ لوگ میچ میکنگ کے توسط سے بات کرنی ہے تو بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے آپ سے, اور اگر ٹریننگ کے حوالے سے بات کرنی ہے تو بالکل موٹیویشنل جو ہے یہاں پر سیشن دیے جاتے ہیں خواتین کو, جو خواتین ڈپریشن میں ہیں, فائنینشیل کرائسز ہیں, ایموشنلی بھی وہ جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, تو اس لحاظ سے میں موٹیویشنل ایک سیشن بھی دیتی ہوں ڈیلی کے, اس میں ٹریننگ کے ساتھ ساتھ. تو بہت کچھ ہے جو اندر سے بھی مضبوط کر رہا ہے اور فائنینشلی بھی مضبوط کر رہا ہے. دعا کنسلٹنسی ایک ایسا ادارہ ہے جو عورت کو اندر سے بھی خوش کر رہا ہے اور باہر سے بھی خوش. مشکل نہیں کچھ بھی.